الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه فانظر إلى ما بين يديه فأعرف أمتي من بين الأمم ومن خلفي مثل ذلك وعن يميني مثل ذلك وعن شمالي مثل ذلك. فقال رجل يا رسول الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال هم غر محجلون من أثر الوضوء ليس أحد كذلك غيرهم وأعرفهم أنهم يؤتون خطبهم بأيمانهم وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم. رواه أحمد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث پاک روایت کرتے گزشتہ 2 دن طہارت کے حوالے سے پاکیزگی کے حوالے سے بات ہوئی اور اس عمل کے بعد نماز تک پہنچنے سے پہلے جو عمل ضروری ہے وہ ہے وضو کا کرنا. ایک شخص نے طہارت پوری تسلی کے ساتھ کرنی پاکیزگی کر لی تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکیزگی ہو گئی تو اس کے بعد فوری نماز میں بندہ کھڑا ہو جائے. ابھی نماز سے پہلے وضو کرنا بھی ضروری ہے. وضو کے بغیر بھی نماز نہیں ہو سکتی اور وضو بھی کامل چاہیے. پورے فرائض لازمی چاہیے. اس کے اندر بھی اگر نقص رہ گیا تو پھر بھی نماز گئی. اور خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ جو وضو صرف نماز کے لیے فائدے مند نہیں. سمجھے ذرا اس بات. حدیث بات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اتنی خوبصورت حدیث بات ہے یقیناً ہے. میں نے اس کو پڑھا تو دل باغ باغ ہو گیا. بہت کمال حدیث بات. آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وضو صرف ایک وقت کی نماز کے لیے ضرورت نہیں ہے. اس کا صرف یہی میں فائدہ نہیں ہے, اس کا بہت آگے جا کے بھی فائدہ ہے. سنیں حضرت ابی درداء کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث پاک کا ایک ایک لفظ بڑا کمال ہے.
کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اول من یؤذن له بالسجود یوم القیامہ۔ حضور فرماتے ہیں جب محشر کا میدان ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، امتیں پریشان ہوگی، اور نبی اذهبوا الی غیری کی آواز کہیں گے کہ آگے جائیں آگے جائیں۔ اس وقت فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ جب امتیں مختلف دروازوں سے ہوتی ہوئی در مصطفیٰ پہ آئیں گی تو یہاں سے یہ آواز نہیں ہوگی اذهبوا الی غیری، بلکہ جب یہاں پہ آئے گی تو حضور فرماتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں چاہوں گا کہ اب میں شفاعت کے لیے اذن مانگوں، اور میں چاہوں گا کہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں، اور میں ان امتوں کی بھی خیر مانگوں۔ تو حضور فرماتے ہیں انا اول من یؤذن له بالسجود یوم القیامہ، قیامت کے اندر میں محمد ہی پہلا ہوں گا جس کو سجدے کی اجازت ملے گی۔ انا اول، میں ہی پہلا وہ شخص ہوں گا کہ جس کو قیامت کے دن سجدے کی اجازت ملے گی۔ اور حضور فرماتے ہیں میں وہ سجدہ پھر اتنا طویل کر دوں گا، اجازت تو مل گئی نا، اور جس شفاعت کا صحرا جس میں رکھا جائے گا یہ وہ سجدہ ہے۔ تو حق شفاعت کے لیے حضور فرماتے ہیں چونکہ یہ اعزاز صرف مجھے ملے گا تو پھر میں اس سجدے کو اتنا طویل کر دوں گا کہ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، پھر میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا کہ جس کو خود رب کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اب تو اپنے سر کو اٹھا لینا، مجھے سر کو اٹھانے کی اجازت ملے گی، مجھے ہی کہا جائے گا کہ ان یرفع رأسہ، کہ اپنے سر کو اٹھا۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں سر کو اٹھاؤں گا۔ فانظر الی ما بین یدی فاعرف امتی، لیکن اب کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں جب میں سر کو اٹھاؤں گا تو اپنے سامنے ایک ہجوم دیکھوں گا، ایک بھیڑ دیکھوں گا، بہت سے ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اللہ نبی جنا تک سارے نبیوں کی امتیں وہاں پہ جمع ہوں گی، سارے لوگ، پوری انسانیت وہاں پہ جمع ہوگی، صرف اپنے ہی نہیں غیر بھی ہوں گے۔ تو ذرا تعداد کا اندازہ لگائیں، وہاں پہ ہجوم کا اندازہ لگائیں، وہاں پہ اجتماع کا اندازہ لگائیں۔ اب جو بات اگلی نا وہ بڑی خوبصورت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ فانظر الی ما بین یدی، میں ساری امتوں کو دیکھوں گا، اتنا اجتماع ہوگا، اتنا بڑا اجتماع ہوگا کہ کل کائنات، کل انسانیت وہاں پہ جمع ہوگی۔ جب سارے وہاں پہ جمع ہو گئے تو فاعرف امتی من بین الامم، ساری امتوں کے اندر میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ فاعرف امتی من بین الامم، ساری امت کی بات، امم کہا، ساری امتوں کے اندر میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ وَمِنْ خَلْفِي مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ يَمِينِي مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ شِمَالِي مِثْلَ ذَلِكَ، حالانکہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر سائڈ پہ اجتماع ہوگا، بھیڑ ہی بھیڑ ہوگی، لوگ ہی لوگ ہوں گے، امتیں ہی امتیں ہوں گی، لیکن جدھر بھی میں رخ کروں گا اپنی امت کو ادھر ہی پہچان لوں گا۔ ظاہر ہے وہ بھی بکھرے ہوں گے، کوئی ادھر کھڑے ہوں گے، کوئی ادھر کھڑے ہوں گے، اسی لیے یہ جملے حضور نے کہے وَمِنْ خَلْفِي مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ يَمِينِي مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ شِمَالِي مِثْلَ ذَلِكَ، آگے پیچھے ہر سائڈ پہ امت کے لوگ بھی ہوں گے، لیکن جدھر بھی ساری امتیں کھڑی ہوں گی، حضور فرماتے ہیں ہر سائڈ پہ میں اپنی امتی کو پہچان لوں گا۔ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا
ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور فقال رجل یا رسول اللہ، ایک شخص نے سوال کیا، اور میں کہتا ہوں اس نے سوال کیا کمال ہی کر دی، اس نے سوال کیا بات ہماری بن گئی، اور زیادہ اس کے اندر وضاحت آ گئی۔ حضور نے تو یہاں پہ بات مکمل کر دی کہ ساری امتوں کے اندر میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ اب اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تعرف امتک من بین الامم، اتنی امتوں جو جمع ہوگی، بلکہ انہوں نے یہ جملے کہے فی ما بین نوح الی امتک، حضور کیف تعرف امتک من بین الامم فی ما بین نوح الی امتک، نوح علیہ السلام سے لے کر یعنی ان کی امت بھی ہوگی، اور پھر چونکہ حضرت نوح علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے کتنے سو سال، 950 سال انہوں نے تبلیغ دین دی، یعنی اتنا عرصہ، اتنے عرصے تک جو بھی اس وقت پیدا ہوتے رہے اس دور کے اندر، وہ سارے حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں شامل ہوتے رہے۔ تو چونکہ ان کا عرصہ زیادہ ہے اس لیے اس صحابی نے ایک تعارف کے طور پر ان کا نام لیا، کہا کہ فی ما بین نوح الی امتک، حضور نوح علیہ السلام کی امت بھی وہاں پہ کھڑی ہوگی، اور وہاں سے لے کر الی امتک آپ کی امت تک ساری امتیں وہاں پہ کھڑی ہوں گی، لیکن سوال کیا تھا کیف تعرف، آپ کیسے پہچانیں گے، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ سنیں میرے مصطفیٰ کے غلاموں، میرے حضور کے غلاموں، اور اپنی قسمت پہ ناز کرو، اللہ نے حضور کا صدقہ آپ کو وہ عظیم عمل بھی دے رکھا ہے کہ جو قیامت کے دن تعارف کا سبب بن جائے گا، جس سے آپ کی میری پہچان ہو جائے گی، اس امت کی پہچان ہو جائے گی، وہ عمل اللہ نے محبوب کا صدقہ میں دیا۔ تو سوال انہوں نے کیا تھا کیف تعرف، آپ کیسے پہچانیں گے؟ قالا، حضور بولے ہم غر محجلون من اثر الوضو، میں آثار وضو کے ساتھ، وضو کے اعضاء جس جگہ سے دھلے ہوں گے ان کی چمک سے اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ جتنے اعضاء وضو کے اندر دھوئے جاتے ہیں، ہاتھ دھلتے ہیں، چہرہ دھلتا ہے، بازو دھلتے ہیں، اور سر کا مسح ہوتا ہے، اور پھر جناب پاؤں دھلتے ہیں، یہ وہ اعضاء ہیں جو وضو کے اندر دھوئے جاتے ہیں، جن کو دھویا جاتا ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا، میں کیسے پہچانوں گا، میری امت کا اس وقت تعارف کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں کہ قالہم غر محجلون من اثر الوضو، اور اگلی بات کیا کہی، لیس احد کذالک غیرہم، میں اپنی امت کو اس طرح پہچانوں گا کہ میرا امتی جتنے اعضاء کے ساتھ وضو کرتا رہا وہ سارے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں لیس احد کذالک غیرہم، اس طرح کی چمک کسی اور کے اندر نہیں ہوگی، اس طرح کی چمک کسی اور کے اندر نہیں ہوگی، کسی اور کو یہ نور نہیں ملے گا۔ حالانکہ باقی امتوں کے اندر بھی وضو کا عمل ہے، طریقہ ان کا اپنا ہو سکتا ہے، مختلف ہو سکتا ہے، لیکن کسی نہ کسی شکل میں وضو کا عمل تھا۔ لیکن میرے حضور نے کیا فرمایا، لیس احد کذالک غیرہم، یہ صرف اعزاز چمک والا، نور والا، یہ صرف میں محمد کی امت کے اندر ہوگا، کسی اور میں نہیں ہوگا۔ تو جتنے اعضاء وضو کے اندر دھل رہے ہیں یہ سارے کل قیامت کے دن نور سے چمک رہے ہوں گے۔ اس لیے جب وضو کیا کریں تو پھر پوری احتیاط کے ساتھ اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ کہ یہ وضو ادھر بھی فائدہ دے گا ادھر بھی فائدہ دے گا، یہ وضو ادھر بھی عبادت کے لائق بنا دے گا، ادھر بھی بندگی کے لائق بنا دے گا، ادھر بھی رب کی بارگاہ میں جھکنے والا بنا دے گا، ادھر بھی نماز کا فائدے مند بنا دے گا، اور صرف ادھر کا ہی فائدہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن بھی فائدہ ہوگا۔ اس لیے محبت والے لوگ
محدثین لکھتے ہیں کہ وضو کیا کریں تو کوشش کیا کریں تھوڑے زیادہ ہی دھل جائیں، بازو دھونے ہیں تو تھوڑے زیادہ ہی دھل جائیں، اور چہرے کو پوری طرح دھویا کریں، پاؤں بھی زیادہ ہی دھل جائیں، اس لیے کہ جتنے زیادہ دھلیں گے چمکیں گے بھی اتنے ہی زیادہ، نور بھی اتنا ہی زیادہ چڑھ جائے گا۔ آگے فرمایا کہ وَعَارِفُهُمْ أَنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ، ایک پہچان تو یہ ہوگی کہ میرے امتی آثار الوضو، جو آثار ان کے اعضاء وضو ہوں گے وہ سارے چمک رہے ہوں گے۔ دوسری پہچان بھی حضور نے فرمائی، دوسری پہچان یہ ہوگی کہ وَعَارِفُهُمْ أَنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ۔ دوسری پہچان پتہ کیا بتائی؟ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ شخص کامیاب ہوگا جن کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، یہ اس کی کامیابی کی علامت اور دلیل ہو جائے گی۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں کہ انہم جو تین کتبہم بایمانہم، دوسری پہچان یہ ہوگی کہ میں محمد کا امتی جو ہوگا نا، اس کو نامہ اعمال رب دائیں ہاتھ میں عطا کر دے گا، دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال ہوگا۔ اور تیسری پہچان وَعَارِفُهُمْ تُسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ، کہ ان کے بچے ان کے سامنے کھیل رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر! تین پہچانیں اس حدیث پاک کے اندر حضور نے فرمائی کہ ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور تسعیٰ کہتے ہیں، صحیح کیسے کہتے ہیں؟ دوڑنا، ساز کرنا نا، تسعیٰ کا لفظ ہے، تسعیٰ بین ایدیہم ذریتہم، ان کے آگے آگے ان کے بچے دوڑ پھر رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا یہ بھی میرا امتی ہے۔ جس کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا اس کو بھی میں پہچان لوں گا یہ بھی میرا امتی ہے، جس کی اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے اس کو بھی میں پہچان لوں گا یہ بھی میرا امتی ہے۔ تو یہ وضو اتنا عظیم عمل ہے، اور انشاءاللہ اس کے فضائل میں ابھی بہت کچھ ہے، لیکن کتنا بڑا تعارف ہے، یقین جانیں یہ وضو کتنا بڑا تعارف ہے۔ ادھر آپ صرف وضو کریں تو ادھر بھی اتنا فائدہ ہے کہ صرف بندہ باہر سے بھی آئے، دور دراز سفر کا کیا ہے، بندہ تو کہتا ہے اچھا جی میں پہلے منہ دھو لواں پھر بات کرنا، میں کہتا ہوں منہ دھونے کے بجائے صرف وضو کر لو۔ آپ کہیں جائیں کوئی ادھر آئے صرف اچھا جی ٹھہرو میں پہلے ہاتھ منہ دھو لواں پھر گل کرنا، نہیں، یہ کہا کریں میں اچھا وضو کر لوں۔ جب وضو کریں گے تو خود بخود ہاتھ بھی دھل جائیں گے، چہرہ بھی دھل جائے گا، پاؤں بھی دھل جائیں گے، آپ کی گردن پہ جو گرد و غبار پڑی ہے وہ بھی صاف ہو جائے گی، سر پہ جو پڑی ہے وہ بھی مسح کی شکل میں جب آپ کریں گے وہ بھی صاف ہو جائے گا۔ اس وضو کے اندر ستھرائی کتنی، اس وضو کے اندر پاکیزگی اور ستھرائی کتنی، میں کہتا ہوں صرف جا کے جدھر بھی جائیں آپ جا کے صرف وضو کر لیں، پورے تازے ہو جائیں گے، تازگی آ جائے گی، چونکہ ہاتھ بھی دھل گیا، چہرہ بھی دھل گیا، سر بھی صاف ہو گیا، پاؤں بھی دھل گیا۔ کیوں جی؟ تو یہ اتنا عظیم عمل ہے، اللہ کریم ہم سب کو اس کے اندر بھی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و بارک۔